اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تمہاری 4 انوکھے طریقے سے مدد کرتا ہے جن سے آپ ناواقف ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کبھی زندگی کے تلخ دنوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور ہماری امید ہم سے دور کی جا رہی ہے۔ ساری کوشش کے باوجود کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اکیلے پڑ گئے ہیں، آپ کے ہمدرد آپ کو چھوڑ گئے ہیں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ہمت ہی دے دیتا۔ لیکن جان رکھو، تمہارا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ہر لمحے آپ کی زندگی کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن تمہارا رب تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ تو صرف تمہارا ظرف آزما رہا ہے، تمہارا یقین اور نیت کو دیکھ رہا ہے کہ تم اس مشکل ترین وقت میں کون سی راہ اختیار کر رہے ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے، اے خدا، تو ہی مالک ہے، تو ہی جسے چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے اس سے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جان رکھو، یہ حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اس نامناسب حالات میں تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے تمہاری مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے یا پھر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اکثر تمہارے رب کی مدد ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتے، مگر جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے نا تو ہم جان جاتے ہیں کہ وہ مدد کتنی قیمتی تھی، کتنی اہم تھی۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ایسی نشانیوں اور علامتوں کو جن کے حاصل ہوتے ہی نامعلوم راستے اور ذریعے اور وسیلے بن جاتے ہیں تو سنو، کبھی کبھی تمہاری چاہت کا ایک راستہ تمہیں بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے آپ کوئی جاب اپنی پسند کی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں ملی، یا آپ اپنی پسند کی جگہ پر اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک دروازے بند ہو رہے ہیں، پھر آپ مایوسی کا شکار ہو کر سوچتے ہیں کہ اب امید کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ اگر آپ کو ایسی ہی کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے تو سنو، یہ ایک واضح اور کھلا ہوا اشارہ ہے کہ تمہارے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن تمہارا رب تمہیں ان سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اسے کوئی خوشی مل جاتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ جان لو، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کی دولت اور سہولتوں میں غرق ہے، ان کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کتنے خالی اور بے چین ہیں۔ دنیا کی چیزیں وقتی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور جو چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ ہماری نیت ہے، صبر ہے اور ایمان ہے۔ جان رکھو، اللہ ہر کسی کا امتحان مختلف طریقوں سے لیتا ہے۔ جو آپ کے لیے آزمائش ہو وہ کسی اور کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ کسی کو مال دے کر بھی آزماتا ہے اور کسی سے مال کو دور کر کے بھی، اور جو مشکلات آپ کو مل رہی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط اور ہمتوان بنانے کے لیے ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے،
اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یقین جانو مشکلات دراصل اللہ کی مدد کا ایک اشارہ ہے۔ وہ آپ کو بہتر بنانے اور آپ کو ایسے مقام پر پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے جہاں آپ کی کامیابی اور عزت ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ نشانی اور اشارے کو جن کے واضح ہوتے ہی آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو سنو، کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہر طرف مشکلات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب سے سکون کی روشنی موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز آپ کو اندر سے مضبوط کر رہی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش اور واضح اشارہ تھا جو تمہاری مدد کے لیے تھا تاکہ تم ہمت نہ ہار جاؤ۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جان لو مشکل دنوں میں دل کا پرسکون ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد ہوتی ہے جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو سکون بخش دے تاکہ ہم ان حالات کا سامنا صبر اور ہمت سے کر سکیں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارے رب کی انوکھی مدد کا اشارہ جن کو آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا لیکن آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوگے اور بات آپ کے سامنے سے گزر کر چلی جاتی ہوگی تو سنو، کیا کبھی آپ کو اچانک ایسا لگا کہ جواب آپ کے سامنے آ گیا ہے، جیسے کسی نے بے دھڑک کوئی بات آپ کو بتا دی یا کسی آیت پر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ کو یوں لگا کہ یہی بات تو میرے دل کو سکون دے رہی ہے، یہ تو میرے لیے ہے، یا کوئی بات کسی کتاب میں پڑھ لی یا کوئی حدیث جس کا نور دل کو روشن کر کے فوری طور پر تمہارے دل کو سکون دے گیا؟ وہ تمہارے رب کے انوکھے طریقے ہوتے ہیں آپ کو راستہ دکھانے اور آپ کو اپنی منزل کی اور لے جانے کے۔ دنیا میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائش صرف مومنوں یا غریبوں کے لیے ہے، جبکہ مالدار لوگوں کے پاس سب کچھ بآسانی موجود ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی آزمائش صرف مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے ہے؟ لیکن حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ دراصل دنیا کی آسانیاں اور دولت ہمیشہ خوشی اور سکون کی ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں نا، اس کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے خوش ہے یا مطمئن ہے۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری سہولتیں فراہم کر سکتی ہے، لیکن روح کی حقیقی تسکین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ مالدار افراد کے پاس مال تو ہو سکتا ہے مگر روحانی سکون اکثر کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، دل لگی ہے، اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ جان رکھو، جب ہمیں اپنی زندگی کے حسین لمحات کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے یہی تجربہ ہماری شخصیت کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے تھا۔ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہوتی ہے جو ہمیں تیار کرتی ہے تاکہ زندگی کی بڑی آزمائش اور کامیابیوں کا سامنا کر سکے۔ یقین جانو ہمارا رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ہمیں وہ نظر نہ آئے، چاہے اس کی مدد اکثر خاموش اور انوکھے طریقے سے آتی ہے، اور جب ہم ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ہر لمحہ خیال رکھتا ہے۔ دوستو، ان میں سے آپ کو کون کون طریقوں سے مدد کا احساس ہوا ہے اپنی زندگی میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ نفع ہوا ہو ایک لائک کرنے کی گزارش کرتی ہے۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے، آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہماری طبیعت بھی ناساز ہے، اللہ شفا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔